بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنے کا حیرت انگیز واقعہ۔ حضرت ثمامہ بن اسال ابتدائی دور میں اسلام کے سخت مخالف اور بنو حنیفہ قبیلے کے سردار تھے۔ ان کا تعلق نجد کے مشہور قبائل میں سے تھا اور وہ اپنی بہادری، حکمت اور قیادت کی صلاحیتوں کے لیے مشہور تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام نے ان کے دل پر اثر نہیں کیا، بلکہ وہ مسلمانوں کے خلاف سرگرم عمل رہے۔ لیکن اللہ کی مرضی سے ان کی زندگی ایک حیرت انگیز واقعے کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ اسلام کے خلاف عداوت۔ حضرت ثمامہ کا شمار ان افراد میں ہوتا تھا جو اسلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ انہوں نے نہ صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، بلکہ مکہ کے مشرکین کے ساتھ اتحاد کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو دبانے کے لیے مختلف سازشیں بھی کیں۔ ان کی دشمنی اس حد تک تھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا بھی ارادہ کیا تھا۔ گرفتاری کا واقعہ۔ ایک روز حضرت ثمامہ بن اسال ایک تجارتی سفر پر جا رہے تھے کہ مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ انہیں مدینہ لے جایا گیا اور مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ان کے ساتھ نہایت عزت اور احترام سے پیش آیا گیا۔ انہیں عمدہ کھانا فراہم کیا گیا اور ان کے ساتھ کوئی سختی نہیں کی گئی۔ نبی کریم نے ثمامہ سے پوچھا، ثمامہ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟ ثمامہ نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک قاتل کو ماریں گے، اگر احسان کریں گے تو ایک شکر گزار کو آزاد کریں گے، اور اگر مال چاہتے ہیں تو جو چاہیں لے لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق۔ نبی کریم نے ثمامہ کو 3 دن تک مسجد نبوی میں رکھا اور ہر روز ان سے یہی سوال کیا۔ ان کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کیا جاتا اور ان کے آرام کا خاص خیال رکھا جاتا۔ یہ نرمی اور حسن سلوک ثمامہ کے دل پر اثر ڈالنے لگا۔ تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور کہا کہ وہ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کا حیرت انگیز لمحہ۔ ثمامہ آزاد ہو کر مدینہ سے باہر نکلے اور قریبی ایک ندی پر جا کر غسل کیا۔ غسل کے بعد وہ واپس مسجد نبوی آئے اور بلند آواز میں کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ثمامہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا حسن اخلاق اور رحم دلی میرے دل پر غالب آ گئے ہیں۔ آپ نے بدلہ لینے کے بجائے مجھے معاف کیا اور اسی نے میرے دل کی کایا پلٹ دی۔ اسلام کے لیے خدمات۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ثمامہ بن اسال نے اپنی پوری زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ وہ اپنے قبیلے میں واپس گئے اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ان کی دعوت کے نتیجے میں بنو حنیفہ قبیلے کے کئی افراد نے اسلام قبول کیا۔ ثمامہ نے قریش کے مشرکین کے خلاف مسلمانوں کا بھرپور ساتھ دیا اور ان کے تجارتی راستے بند کر دیے، جس کی وجہ سے مکہ میں قحط کی صورت پیدا ہو گئی۔ قریش کے سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ثمامہ کو اس اقدام سے روکیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثمامہ کو حکم دیا اور انہوں نے فوراً قریش کے لیے تجارتی راستے کھول دیے۔ شہادت: ثمامہ بن اسال نے کئی جنگوں میں حصہ لیا اور اسلام کے دفاع میں اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ دین کی خدمت کے لیے وقف رہا اور ان کا کردار آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ کہانی کا پیغام: حضرت ثمامہ بن اسال کی زندگی کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دشمن کو معاف کرنے اور حسن اخلاق کے ذریعے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور دعوت اسلام کی حکمت کی ایک روشن مثال ہے۔